اپنے لوگوں کو بھیجا، لیٹر لکھوائے کہ جاؤ اخنس ابن شریح کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ مجھے پناہ دے دے تاکہ میں مکہ میں آ سکوں۔ تو اخنس ابن شریح نے کہا کہ نہیں، اس نے بہانہ بنا دیا، اس نے کہا میں آپ کو پناہ نہیں دے سکتا مکہ میں قریش کے خلاف نہیں جا سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر گزارش کی سہیل ابن عمرو سے، جو اس وقت مسلمان نہیں تھے، بعد میں ایمان لے کر آئے، کہ تم مجھے پناہ دے دو تاکہ میں مکہ میں آ سکوں۔ سہیل ابن عمرو نے بھی بہانہ بنا دیا کہ نہیں، میں تمہیں پناہ نہیں دے سکتا، تم مکہ میں مت آؤ، اور اس نے بھی ایکسکیوز دے دیا، بہانہ بنا دیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مطعم ابن عدی کے پاس درخواست بھیجی کہ اے مطعم ابن عدی، تم مجھے پناہ دے دو۔ تو مطعم ابن عدی نے کہا کہ جاؤ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنا کہ راتوں رات میرے گھر پر آ جائیں، سبحان اللہ، فوراً میرے گھر پہ آ جائیں، میں انہیں پناہ دوں گا۔ ایک غیر مسلم مطعم ابن عدی جو مسلمان نہیں ہوئے کبھی، جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی درخواست، گزارش ان تک پہنچی، انہوں نے کہا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں پناہ دوں گا، ان کی حفاظت کی ذمہ داری میری ہے، اور ان سے کہو کہ راتوں رات فوراً میرے گھر پہ آ جائیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ان کے گھر پہ پہنچ گئے۔ مطعم ابن عدی کے 6 بیٹے تھے۔ مطعم ابن عدی نے اپنے پورے کے پورے 6 بیٹوں سے کہا کہ دیکھو صبح ہم کعبہ جائیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کے جائیں گے، محمد کو ساتھ لے کے جائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو تم لوگ اپنی تلواریں نکال لو، اپنی زرہ کو پہن لینا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی ذمہ داری تمہاری ہے جب ہم لوگ طواف کریں گے۔ تو صبح ہوتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مطعم ابن عدی کے 6 بیٹوں کے ساتھ، جو کہ پورے آرمی کے لباس میں تھے، زرہ پہنے ہوئے تھے، تلوار ہاتھ میں تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہے تھے۔ 6 بیٹوں کے بیچ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے، اور انہوں نے کعبے کا طواف کیا، تاکہ کوئی انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انگلی بھی نہ لگا سکے۔ مکہ کے لوگ دیکھ رہے تھے۔ ابو سفیان نے مطعم ابن عدی سے کہا کہ اے مطعم، کیا تم مسلمان ہو گئے ہو؟ کیا تم محمد کے ایمان لے کر آ گئے ہو؟ مطعم ابن عدی نے کہا نہیں، میں مسلمان نہیں ہوا ہوں، میں ایمان نہیں لایا ہوں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں پناہ دیتا ہوں۔ اگر کسی شخص نے اس کو نقصان پہنچایا تو اس نے مجھے نقصان پہنچایا، اور پھر اعلان جنگ ہو جائے گا۔ ایک غیر مسلم نے یہ بات کہی کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں پناہ دیتا ہوں۔ ابو سفیان نے کہا مطلب تم مسلمان بھی نہیں ہوئے، اس کے بعد بھی تم پناہ دیتے ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ تو ابو سفیان نے کہا ٹھیک ہے، اگر تم مسلمان نہیں ہوئے ہو تو ہم اس بات کی عزت کرتے ہیں، تمہاری پناہ میں اگر محمد ہے تو ٹھیک ہے، ہم جنگ نہیں کریں گے تم سے، ہم اس معاہدے کو فالو کریں گے جو قبیلوں کے بیچ میں ہے، جنگ نہ کرنے کا۔ اور الحمدللہ آپ دیکھیے مطعم ابن عدی نے کیا کیا۔ جب آپ کو کسی کنٹری میں جانا ہوتا ہے تو آپ کو کیا چاہیے؟ اس کنٹری کا کیا چاہیے؟ اس ملک کا کیا چاہیے؟ اس دیش کا کیا چاہیے؟ آپ کو بتائیے، ویزا۔ اور ویزا کب ملتا ہے؟ جب اس کنٹری کا یا اس ملک کا یا اس دیش کا کوئی شخص آپ کو سپانسر کرنے کو تیار ہو جائے۔ مطعم ابن عدی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سپانسر کیا اور مکہ کا ویزا دیا، سٹیمپ کیا کہ آؤ، واپس آؤ مکہ میں، اور میں تمہیں جو ہے پناہ دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، مدینے گئے، وہاں پر نظام قائم کیا، جنگ بدر ہوئی، اور مطعم ابن عدی کا انتقال بدر سے 2 سال پہلے ہو گیا۔ مطعم ابن عدی کا انتقال بدر سے 2 سال پہلے ہو گیا۔
جنگ بدر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابی دی، فتح دی، اور مشرکین کے 73 قیدی ہاتھ آئے۔ کتنے ہاتھ آئے؟ کتنے آئے؟ 73 اور ایک ایک قیدی کو اگر آپ کو چھڑوانا ہے تو ملینز آف ڈالرز، کروڑوں روپے آپ کو دینا تھے اور ایک ایک قیدی کو چھڑوانا تھا۔ اگر مشرکین چاہتے تھے کہ قیدی کو چھڑوائیں تو مشرکین کو، مکہ کے لوگوں کو کروڑوں روپے دینا پڑ رہے تھے ایک ایک قیدی کو چھڑوانے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کیا کہتے ہیں؟ کروڑوں روپے آ رہے تھے ایک ایک قیدی کو چھڑوانے کے لیے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مطعم ابن عدی کو یاد کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر مطعم ابن عدی آج زندہ ہوتے اور وہ مجھ سے کہتے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مکہ کے جو بھی قیدی بدر کے بعد تمہارے ہاتھ آئے ہیں سارے کے سارے قیدیوں کو میرے حوالے کر دو، واپس دے دو، تو میں 1 روپیہ بھی نہیں لیتا اور پورے کے پورے قیدیوں کو، سارے کے سارے قیدیوں کو ان کے حوالے کر دیتا، واپس دے دیتا۔ سبحان اللہ! جو احسان مطعم ابن عدی نے میرے اوپر کیا، اگر وہ آج زندہ ہوتے اور 73 کے 73 قیدیوں کو کہتے کہ مجھے واپس دے دو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں ایک اف بھی نہیں کہتا، ایک لفظ بھی نہیں کہتا، اور بنا کسی پیسے کے، بنا کسی روپیے کے پورے کے پورے 73 قیدیوں کو مطعم ابن عدی کو دے دیتا۔ سبحان اللہ! یہ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میری آپ لوگوں سے یہ التجا ہے، یہ اپیل ہے کہ ہاں، آج کے معاشرے میں، آج کے زمانے میں بہت سارے ابو جہل ہیں، آج کے زمانے میں بہت سارے ابو لہب بھی ہیں۔ گھبرائیے نہیں، اس زمانے میں بھی تھے، ان کا کیا حشر ہوا اللہ پہ چھوڑ دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان ابو لہب اور ابو جہلوں کا کیا حشر کیا آپ سب جانتے ہیں، اس لیے آج اگر ابو لہب ہیں اور ابو جہل بھی ہیں، گھبرائیے نہیں، اللہ تعالیٰ ان کا بھی وہی حشر کرے گا۔ لیکن آج کے زمانے میں ابو جہل بھی ہیں، ابو لہب بھی ہیں، اور آج کے زمانے میں آج بھی مطعم ابن عدی بھی ہیں۔ ان کو پہچانیے، ان کی مدد لیجئے، ان کی ہیلپ لیجئے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ نے آج کے اتنے آزمائش بھرے ماحول میں بھی ایسے لوگوں کو مسلمانوں کے لیے رکھا ہے۔ سبحان اللہ! تو یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی کہ آج بھی مطعم ابن عدی جیسے لوگ حیات ہیں، جو غیر مسلم ہیں لیکن انصاف پسند ہیں، وہ مسلمانوں کا درد سمجھتے ہیں، ان کی ہیلپ کرنے کے لیے آگے آنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے خلاف جو ظلم و زیادتی ہوئی ہے اس کے لیے آواز بھی اٹھاتے ہیں۔ تو ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کی قدر کریں، ایسے لوگوں سے مدد مانگیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی شرم محسوس نہیں کی اور مطعم ابن عدی سے مدد مانگی کہ تم مجھے پناہ دے دو، تم مجھے ویزا دے دو، اور مطعم ابن عدی نے فوراً جو ہے انہیں ویزا دیا۔ تو آج ابو لہب بھی ہیں، ابو جہل بھی ہیں، لیکن آج کے زمانے میں بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو مطعم ابن عدی جیسے ہیں۔ ہمیں ایسے لوگوں کو پہچاننا ہے، ہمیں ایسے لوگوں کا پتہ لگانا ہے، ہمیں ایسے لوگوں کو ریکگنائز کرنا ہے، ہمیں ایسے لوگوں سے مدد حاصل کرنا ہے، ان کی قدر کرنا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرنا ہے، اللہ کا شکریہ ادا کرنا ہے کہ اللہ نے ایسے لوگ آج کے معاشرے میں بھی رکھے ہیں۔ سبحان اللہ! یہ سیرت سے سبق جو ہے بہت ہی زبردست سبق ہے ہمارے لیے، اور خاص طور پہ آج کے ماحول کے حساب سے یہ بہت مصیبت بھرا ماحول ہے، بہت پریشانیاں ہیں اس کے اندر۔ ہم سب دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک کے اندر، ملک کے حالات بہت نازک ہیں۔ تو ہمیں ان حالات میں وہی کرنا ہے
جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے کیا. ان کی سیرت ہمارے لیے نمونہ ہے، ان کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، جن کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ ان کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، بہترین اگزامپل ہے. سبحان اللہ. اور آج کے ماحول کے حساب سے قرآن مجید کی ایک بہت ہی زبردست آیت ہے، اور وہ آیت ہے سورہ اعراف کی. سورہ اعراف کی آیت نمبر 171. حالانکہ اس آیت کا پس منظر بنی اسرائیل کے تعلق سے ہے، بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے، لیکن ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جو بھی آیتیں قرآن مجید میں ہیں اور ان کا پس منظر، ان کا سیاق و سباق، ان کا پرسپیکٹو، ان کا بیک گراؤنڈ بنی اسرائیل کے اوپر اگر ہے تو اس کو یہ مت سمجھیے کہ وہ آپ کی بات نہیں ہے. وہ ہے بنی اسرائیل کی طرف اس کا اشارہ، لیکن وہ آپ کے لیے ایک طرح کی وارننگ ہے. وارننگ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خبردار کر رہا ہے اس آیت سے. تو وہ آیت ہے تو بنی اسرائیل کی، لیکن آپ بھی اس میں خطاب ہیں، آپ سے بھی اللہ بات کر رہا ہے، اور آپ کو بھی، مسلمانوں کو بھی خبردار کر رہا ہے بنی اسرائیل کی مثال دے کر. ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ. اور یاد کرو جب ہم نے ان لوگوں کے اوپر پہاڑ کھڑا کر دیا تھا، یعنی کسی انسان کے اوپر پہاڑ کھڑا ہو جائے، ذلہ، اور ہم نے اس کو شیک کر دیا، ہلا دیا ہم نے، زلزلے کی طرح. جیسے آپ لوگ سو رہے ہوں اور آپ کے اوپر پہاڑ کھڑا ہوا ہے اور وہ ہل رہا ہے. وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ، اور ان لوگوں کو ایسا لگا کہ یہ پہاڑ ان کے اوپر گر جائے گا، ان کو نیست و نابود کر دے گا، برباد کر دے گا، تباہ کر دے گا. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو کیا کہہ رہا ہے؟ مصیبت کے وقت جب پریشانیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، اور آج کا دور کیا ہے؟ پریشانیوں کا دور ہے، مصیبتوں کا دور ہے. ایسا دور ہے کہ وہ پہاڑ اللہ نے ہمارے اوپر کھڑا کر دیا ہے، ہلایا ہے، اس کو ہلا کر ایسا ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ وہ ہمارے اوپر گر جائے گا، ہم برباد ہو جائیں گے اس ملک میں. ایسے حالات میں انسان سو سکتا ہے؟ بتائیے، نیند آ سکتی ہے؟ جب پہاڑ ہمارے سر پر ہو اور وہ گرنے والا ہو، ہمیں لگ رہا ہے ہم سو سکتے ہیں؟ نہیں. مثال کے طور پر آپ ایروپلین میں جا رہے ہیں، ایروپلین میں، اور ایروپلین میں کیا کرتا ہے انسان؟ کانوں میں MP3 سننے لگتا ہے، کانوں میں ایئر فون لگا لیتا ہے اور سن رہا ہے آنکھ بند کر کے، غفلت میں ہے. اور ایک دم کیا ہوتا ہے؟ ٹربیولنس آتا ہے. ٹربیولنس سمجھتے ہیں؟ جب پلین ایسی جگہ سے گزرتا ہے جہاں بادل ہیں اور بادلوں میں پانی ہے تو پلین ہلنے لگتا ہے، ایسے ہلنے لگتا ہے. میں نے سنا تو تھا بہت ٹربیولنس کے بارے میں، لیکن میں ایک بار انگلینڈ جا رہا تھا، لنڈن کی فلائٹ تھی اور رات کی فلائٹ تھی، اور میں سو رہا تھا، لائٹیں سب بند تھیں پلین کی. ایک دم سوتے سوتے مجھے چیخنے کی آوازیں آئیں، بچوں کے رونے کی آوازیں آئیں، عورتوں کی چیخنے کی آوازیں آئیں، اور ہمارا جو پلین تھا وہ ایسے ایسے ہل رہا تھا، ایسے ایسے. اور میں ایک دم جاگ گیا، ہوش میں آ گیا، کیا ہو رہا ہے یہ؟ سب لوگ رو رہے ہیں، چلا رہے ہیں. تو پتہ چلا کہ ٹربیولنس آ گیا ہے. ٹربیولنس آیا، اتنا ہلتا ہے پلین اس میں، اتنا. اور مجھے لگا کہ شاید ایئر انڈیا کی فلائٹ ہے اس لیے زیادہ ہل رہی ہے، ایئر انڈیا کی فلائٹ ہے ہمارے ہندوستان کی اس لیے شاید زیادہ ہل رہی ہے. لیکن نہیں، واقعی میں بہت خطرناک ماحول ہوتا ہے. اور جو لوگ
ایئر فون لگائے ہوئے تھے، سن رہے تھے، وہ سب جاگ گئے، غفلت سے باہر آ گئے، ہوش میں آ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں ہم سے کیا کہہ رہا ہے کہ ہم تمہارے اوپر مصیبتیں لاتے ہیں، پریشانیاں لاتے ہیں تاکہ تم غفلت سے باہر آ جاؤ، تاکہ تم جاگ جاؤ، جس گہری نیند میں تم مبتلا ہو اس سے اٹھ جاؤ۔ تمہاری آنکھیں کھولنا چاہتے ہیں ہم، ان مصیبتوں کو، پریشانیوں کو تم پر لا کر تمہیں جگانا چاہتے ہیں۔ اور یہ مصیبتیں اور پریشانیاں جو ہم پر آئی ہیں، اگر ہم ان مصیبتوں پریشانیوں کے بعد اگر ہم جاگ جاتے ہیں تو پھر یہ مصیبتیں اور پریشانیاں ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ثابت ہوں گی، اگر ہم جاگ گئے تو۔ لیکن اگر ہم غفلت میں ہی رہتے ہیں، ان مصیبتوں کے بعد بھی، ان پریشانیوں کے بعد بھی، ان کیلامیٹیز کے بعد بھی اگر ہم پھر بھی سوتے رہتے ہیں، پھر بھی غافل رہتے ہیں، تو پھر یہ مصیبتیں اور پریشانیاں ہمارے لیے سزا بن جائیں گی، ہمارے لیے پنشمنٹ بن جائیں گی۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ جو بھی مصیبتیں اور پریشانیاں آج ہم پر آئی ہیں اس ملک میں، یہ مصیبتیں اور پریشانیاں ہمارے لیے نعمت بن جائیں، تو آپ مسلمانوں کو جاگنا ہوگا، آپ مسلمانوں کو غفلت سے باہر آنا ہوگا، آپ مسلمانوں کو ہوش میں آنا ہوگا، غفلت سے باہر نکلنا ہوگا، تب یہ مصیبتیں اور پریشانیاں جو آج ہم پر آئی ہیں یہ ہمارے لیے نعمت بن جائیں گی۔ ورنہ اگر ہم نہیں جاگے، سوتے رہے، ہوش میں نہیں آئے، تو یہی مصیبتیں اور پریشانیاں ہمارے لیے سزا بن جائیں گی، واقعی میں مصیبت بن جائیں گی۔ اور ٹھیک ہے، اس ٹائم تو ہم جاگ گئے، جب پہاڑ ہمارے اوپر ہے، گرنے والا ہے، ہل رہا ہے، تب تو ہم جاگ گئے۔ لیکن پھر کیا ہوتا ہے، جیسے ہم کوئی خطبہ سن رہے ہیں، جمعہ کا خطبہ ہے، بہت اچھا لگا، جیسے ہی نماز ختم ہوئی پھر غافل ہو گئے، جیسے ہی پارکنگ میں گئے، گاڑی اٹھائی، پھر غافل ہو گئے۔ تو اگر آپ کو ہمیشہ جاگتے رہنا ہے، غفلت میں نہیں آنا، ایک بار مصیبت اور پریشانی کی وجہ سے جاگ گئے، اس کے بعد غفلت میں نہیں آنا، اس کے بعد نہیں سونا، ہمیشہ جاگتے رہنا ہے، تو اس کا بھی علاج اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا۔ کیا دیا؟ اللہ نے کہا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، اگر تمہیں جاگتے رہنا ہے، غافل نہیں ہونا، تو میں نے جو کچھ بھی تمہاری طرف بھیجا ہے، قرآن، حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، بقوہ، اس کو مضبوطی سے تھام لو۔ اگر تم قرآن، حدیث اور سنت کو مضبوطی سے تھام لو گے تو تم پھر کبھی غافل نہیں ہوگے، تو پھر تم کبھی بے ہوشی میں نہیں جاؤ گے، تو پھر تمہیں غنودگی نہیں آئے گی، پھر تم ہمیشہ جاگتے رہو گے۔ کیسے؟ قرآن، حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، ان کی زندگی کو مضبوطی سے، قوت کے ساتھ تھام لو۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور جو کچھ بھی اس قرآن اور حدیث میں ہے اس کو یاد کرتے رہنا، اس کو یاد کرتے رہو اگر جاگتے رہنا ہے تو۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، تھام لو۔ اور آگے اللہ کہہ رہا ہے وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور اس کے اندر جو کچھ بھی ہے اس قرآن اور حدیث میں اس کو بار بار یاد کرتے رہنا، اس کا ذکر کرتے رہنا اگر تمہیں جاگتے رہنا ہے تو۔ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اگر تم بچنا چاہتے ہو اللہ کے عذاب سے، اگر تم بچنا چاہتے ہو آخرت کے عذاب سے، اگر تم بچنا چاہتے ہو اس دنیا کے سزا سے، اس دنیا کی مصیبت سے اور پریشانیوں سے، اگر تمہارے اندر تقویٰ ہے، اللہ کا ڈر ہے، تو پھر قرآن اور حدیث کو مضبوطی سے تھام لو اور اس کے اندر جو کچھ بھی ہے اسے یاد کرتے رہو۔ سبحان اللہ، تو تم بچ پاؤ گے، تو اللہ تمہیں بچائے گا، تو تم جاگ سکتے ہو، تو تم ہوش میں آ سکتے ہو۔
تو قرآن اور حدیث کو مضبوطی سے ہمیں تھامنا ہے۔ آخری آیت جو میں آپ کے سامنے غفلت کے تعلق سے رکھنا چاہتا ہوں وہ بھی سورہ اعراف کی آیت ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 179 زبردست آیت ہے ماشاءاللہ، غفلت کے تعلق سے۔ دین، سیاست اور غفلت، آخری جو ٹاپک ہے میرا اسی کے تعلق سے بھی یہ آیت ہے۔ کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں میں سے بہت سے ایسے لوگوں کو صرف جہنم کے لیے پیدا کیا ہے، صرف جہنم کے لیے بنایا ہے، انسانوں میں سے بھی اور جنوں میں سے بھی۔ علماء کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ لوگ، ان کے اندر وہ صفت رہے گی کہ ان کے اعمال ایسے رہیں گے جس کی وجہ سے وہ لوگ جہنم میں جائیں گے۔ وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے انسانوں اور جنوں میں سے بہت سے لوگوں کو صرف جہنم کے لیے پیدا کیا ہے۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے پاس دل ہے لیکن اس کے بعد بھی وہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ ہماری بات ہو رہی ہے کہ تم لوگوں کے پاس دل تو ہے لیکن پھر بھی تم لوگ سمجھتے نہیں ہو۔ اللہ نے عقل کا استعمال نہیں کیا، دل کا استعمال کیا۔ دل، عقل کا استعمال کیوں نہیں کیا؟ کہ ان کے پاس ذہن ہے، دماغ ہے، عقل ہے لیکن پھر بھی سمجھتے نہیں ہیں۔ دل کا استعمال کیا، کیوں؟ مثال کے طور پر جو لوگ سگریٹ پیتے ہیں ان کو سگریٹ کے پیکٹ پہ ہی لکھا رہتا ہے کہ یہ آپ کی صحت کے لیے ہانی کارک ہے۔ لکھا رہتا ہے کہ نہیں بتائیے؟ ارے لکھا رہتا ہے؟ بس دیکھ رہا ہوں کہ غافل تو نہیں ہوئے آپ لوگ، جاگ رہے کہ نہیں جاگ رہے؟ تو سگریٹ پہ ہی لکھا رہتا ہے کہ یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے۔ آپ بایولوجی کی کلاس میں جاتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ سگریٹ اگر آپ پئیں گے تو نکوٹین اندر جمع ہو جائے گا اور آپ کو لنگز کا کینسر بھی ہو سکتا ہے، آپ کے پھیپھڑے خراب ہو سکتے ہیں، لنگز خراب ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ سگریٹ پیتے ہیں۔ دماغ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ نقصان دہ ہے۔ دماغ کہہ رہا ہے آپ کو لنگ کینسر ہو جائے گا، لیکن اس کے بعد بھی آپ سگریٹ پی رہے ہیں۔ کیوں؟ نہیں مجھے، میرے دوست جو ہیں وہ سب پیتے ہیں تو مجھے بھی پینا ہے۔ تو یہ خواہش کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ عقل سے تو نہیں آ رہی، یہ دلوں سے آ رہی ہے، دل سے آ رہی ہے آپ کے، کہ نہیں مجھے اپنے فرینڈز کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر چلنا ہے۔ وہ لوگ سگریٹ پیتے ہیں تو مجھے بھی پینا ہے۔ یہ دل سے آواز آ رہی ہے، دل کی آپ مان رہے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے پاس دل ہے لیکن پھر بھی وہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں، نہیں سمجھتے پھر بھی۔ وَلَهُمْ عَيْنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کے پاس آنکھیں ہیں لیکن اس کے باوجود بھی وہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں۔ کیا مطلب ہوا اس بات کا؟ قرآن مجید کی ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو لوگ آخرت کا انکار کرتے ہیں، جو لوگ اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسان کو جو ہے دوبارہ زندہ کرے گا، اس بات کا جو لوگ انکار کرتے ہیں، تو کیا وہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ زمین سے پودا کیسے نکالتا ہے؟ زمین ہلتی ہے، پہلے شیک ہوتی ہے، ہلنے کے بعد زمین اوپر کی طرف آتی ہے اور پھر اس کے بعد اس میں سے ایک پودا جو ہے وہ نکل آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم زمین سے پودا کیسے نکالتے ہیں، اور اس کے بعد بھی یہ لوگ اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ ہم دوبارہ انسان کو زندہ نہیں کر سکتے، دوبارہ انسان کو زمین میں سے اٹھا نہیں سکتے، اس کو زمین سے نکال نہیں سکتے زندہ۔
ہم قادر ہیں، جب ہم زمین سے پودا نکال سکتے ہیں، زمین ہلتی ہے، اوپر کی طرف آتی ہے اور پھر اس میں سے ایک پودا نکلتا ہے، تو ہم انسان کو بھی آخرت میں دوبارہ قبروں میں سے زندہ کریں گے، اٹھائیں گے اس کو۔ تو جب مسلمان زمین میں سے، جب کوئی کسان زمین میں سے، جو مسلمان ہیں وہ زمین میں سے کسی پودے کو نکلتے ہوئے دیکھتا ہے تو اسے آخرت یاد آتی ہے۔ سبحان اللہ، اس کا دل لرز جاتا ہے، کہتا ہے ارے اللہ تعالیٰ دیکھو کیسے زمین سے۔ تو جب مسلمان کوئی بھی پیڑ دیکھتا ہے، کوئی بھی پودا دیکھتا ہے، تو اسے کیا آنا چاہیے؟ یاد، آخرت یاد آنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اٹھائے گا، ہمیں بھی زمین میں سے، قبر میں سے ہمیں زندہ کرے گا، اٹھائے گا وہاں سے۔ تو یہ مسلمان کی آنکھ ہی دیکھ سکتی ہے، اور کسی کی آنکھ مسلمان کے علاوہ پودے کو دیکھ کر یا پیڑ کو دیکھ کر آخرت کو یاد نہیں کرے گی، سوائے مسلمان کی آنکھ۔ جب مسلمان پیڑوں کو دیکھے گا، پودوں کو دیکھے گا، تو اس کو آخرت یاد آنا چاہیے۔ یہ بینائی اللہ تعالیٰ نے صرف مسلمان کو دی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَلَهُمْ عَيْنٌ، ان کے پاس آنکھیں تو ہیں، لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، لیکن اس کے بعد بھی وہ دیکھتے نہیں ہیں۔ آنکھیں دی ہیں میں نے ان کو، لیکن پھر بھی دیکھتے نہیں ہیں، پھر بھی آخرت کا انکار کرتے ہیں، پھر بھی آخرت کی تیاری نہیں کرتے، پھر بھی غافل رہتے ہیں۔ انہیں پتہ ہے کہ انہیں اٹھایا جائے گا، انہیں پتہ ہے ان کا حساب لیا جائے گا، ان کو پتہ ہے ان کے ایک ایک اعمال کا حساب اللہ تعالیٰ لے گا، لیکن اس کے بعد بھی یہ لوگ دیکھتے ہیں، لیکن آنکھیں دی ہیں لیکن پھر بھی دیکھتے نہیں ہیں۔ مسلمان دیکھتا ہے، قرآن اور حدیث کی چشمہ لگا کر دیکھتا ہے، اسے بہت سی چیزیں دکھتی ہیں جو غیر مسلم کو نہیں دکھتی۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کو ہم نے کان دیے ہیں لیکن پھر بھی وہ لوگ سنتے نہیں ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کئی لوگ جہاں بھی دین کی بات ہو رہی ہے، ارے چلو اٹھو یہاں سے، کہیں اور چلتے ہیں۔ اچھی بات کہیں سنائی دے رہی ہے، نہیں مجھے نہیں سننا۔ کوئی لیکچر دے رہا ہے، ارے چھوڑو نا یار، مجھے جانے دو۔ تو کان تو دیے ہیں اللہ نے ان کو، لیکن اس کے بعد بھی وہ لوگ سنتے نہیں ہیں، سننے کو تیار نہیں ہیں، یا اگر سن بھی رہے ہیں تو دماغ کہیں اور ہے، ذہن کہیں اور ہے، خطبے میں بیٹھے ہیں، لیکچر میں بیٹھے ہیں، لیکن یاد کسی اور کو کر رہے ہیں، دھیان کہیں اور ہے ان کا۔ تو کان تو دیے ہیں لیکن پھر بھی سنتے نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان تو دیے ہیں لیکن پھر بھی یہ لوگ سنتے نہیں ہیں۔ اولئک کالانعام، یہ لوگ بھیڑ بکریوں کی طرح ہیں، چوپایوں کی طرح ہیں۔ اللہ نے جانور نہیں کہا، حیوان نہیں کہا، انعام کہا، انعام، چوپائے، بھیڑ بکری، گائے بھیڑ بکری جو ہوتی ہے ان کی مثال دی، حیوان نہیں کہا، جانور نہیں کہا، کیونکہ جانور تو بہت الرٹ رہتا ہے۔ آپ دیکھیے چھپکلی جب باہر آتی ہے تو کیسے دیکھتی ہے؟ ادھر دیکھتی ہے، ادھر دیکھتی ہے، کوئی مجھ پہ حملہ تو نہیں کر رہا، چوکندی رہتی ہے۔ چوہا اپنے بل سے جب باہر آتا ہے تو وہ ادھر دیکھے گا، ادھر دیکھے گا، واپس اپنے بل میں چلا جائے گا۔ خرگوش، جنگلی خرگوش جو ہے، اس کے کان ایسے اینٹینے کی طرح کھڑے رہتے ہیں، مجھ پہ کوئی حملہ تو نہیں ہو رہا۔ جانور، کوئی بھی جانور آپ دیکھیے، ہرن، فوراً کہیں شیر تو مجھے حملہ نہیں کر رہا، میری جان کو خطرہ تو نہیں ہے۔ لیکن جو چوپائے ہوتے ہیں، بھیڑ بکریاں، وہ ایک دم ڈل رہتے ہیں، ڈل۔ انسان ان کے پاس سے گزر جائے وہ اپنا کام کرتے رہتے ہیں۔ آپ گائے کے پاس سے گزر جائیے، ایک دم چوکنی ہوگی، وہ نہیں ہوگی، وہ اپنا کام کرتی رہے گی۔ بھیڑ بکریاں وہ بھی اپنا کام کرتی رہتی ہیں، کھاتی ہیں، پیتی ہیں، بچے پیدا کرتی ہیں، اپنی زندگی ایسے ہی گزرتی رہتی ہے، چوکنی نہیں ہے۔ جانور، حیوان چوکنے ہیں، ارے میری آخرت تو خطرے میں نہیں، میری جان تو خطرے میں نہیں ہے، لیکن چوپائے ایسے ہی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مثال دی ایسے لوگ جن کے پاس دل ہیں لیکن وہ سمجھتے نہیں، جن کے پاس آنکھیں ہیں لیکن وہ دیکھتے نہیں، جن کے پاس کان ہیں لیکن وہ سنتے نہیں، وہ بھیڑ بکریوں جیسے ہیں، گائے اور بھیڑ بکری جیسے ہیں۔
وہ اپنی صرف زندگی گزار رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، یوٹیوب دیکھ رہے ہیں، گیمز کھیل رہے ہیں، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا ان کی آخرت میں کیا ہونے والا ہے ان کے ساتھ، کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہوگا۔ بل ہم عدل، بلکہ وہ ان چوپایوں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ پہلے اللہ نے کہا ان کی مثال چوپایوں جیسی ہے، پھر آگے اللہ نے کہا یہ تو بھیڑ بکریوں سے بھی گئے گزرے ہیں، ان سے بھی بدتر ہیں، کیونکہ بھیڑ بکریاں جو ہیں وہ تو کم سے کم جو میں نے کہا ہے وہ کر رہی ہیں، جو کھانے کو کہا ہے وہ کھا رہی ہیں، جو پینے کو کہا ہے وہ پی رہی ہیں، وہ میری بات مان رہی ہیں۔ لیکن یہ لوگ جن کو میں نے عقل دی ہے، یہ انسان، یہ بھیڑ بکریوں سے بھی بدتر ہے، اس سے بھی گیا گزرا ہے، کیونکہ اس کو میں نے آنکھیں دی، دل دیے، عقل دی، کان دیے، اس کے باوجود بھی یہ میری نافرمانی کر رہا ہے، اس کے باوجود بھی یہ غافل ہے، اس کے باوجود بھی اس کو آخرت کی فکر نہیں ہے، یہ چوکنا نہیں ہے، اس کو خطرہ محسوس نہیں ہو رہا ہے کہ کیا ہونے والا ہے مجھے آخرت میں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے بل ہم عدل، یہ اس سے بھی گئے گزرے ہیں۔ اولئک هم الغافلون، یہی لوگ ہیں جو غافل ہیں، یہی لوگ ہیں جو غفلت میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو اس پریشانی سے، جو ملک میں جو پریشانیاں آئی ہوئی ہیں، جو ملک پر جو مصیبتیں آئی ہوئی ہیں، خاص طور پہ جو ہمارے اوپر آئی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو اس مصیبتوں کی وجہ سے جگا دے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم جاگنے کے بعد ہم قرآن اور حدیث کو مضبوطی سے تھام لیں، اور اس قرآن اور حدیث میں جو کچھ بھی ہے اس کو یاد کرتے رہیں تاکہ ہم دوبارہ غفلت میں نہ آئیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے دل دے کہ ہم حالات کو سمجھ سکیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ایسی بینائی دے، ایسی روشنی دے آنکھوں کی کہ وہ آخرت کو ہمیشہ یاد کر سکے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے کانوں کو ہمیشہ الرٹ رکھے کہ جہاں بھی اچھی بات سنیں وہ اس کو لے لیں اور اسلام پر چلتے رہیں۔ میں اسی پر اپنی بات کو ختم کروں گا آپ کے سامنے، اور امید کرتا ہوں کہ جو کچھ میں آپ سے کہنا چاہتا تھا وہ بات آپ تک پہنچ گئی۔ دین، سیاست اور غفلت۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کوئی